قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حق مہر جو ہے یہ نکاح کے ارکان میں سے ایک رکن، جس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. حق مہر نکاح کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. افسوس یہ کہ جو ایک نکاح کا رکن ہے اس پر ہماری توجہ نہیں. نکاح کا جب معاملہ طے ہو رہا ہے، حق مہر کیا کرنا ہے؟ جو شرعی حق مہر وہ طے کر لو. ہمارے ہاں لوگوں نے ایک شرعی حق مہر بنایا ہوا ہے 32 روپے. 32 روپے یہ کون سی شریعت ہے؟ کوئی شریعت نہیں، ناجائز ہے. آپ ایک خاتون گھر لا رہے ہیں جو ناز و نعم میں پلی ہوئی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر سے نکالنے پر آمادہ نہیں ہے. یہ ایک شرعی عذر ہے اور آپ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے. نہیں، ایک خاتون اپنے گھر سے آ رہی، اس کی عزت نفس کا احترام کرو اور اس کو مالا مال کر کے لاؤ. اپنے گھر سے نکلے اس احساس کے ساتھ کہ میرے شوہر نے مجھے تکریم دی ہے اور لاکھوں روپے مجھے دیے. اگر اس کو طاقت ہو، جتنی طاقت زیادہ اتنی دے، اس پر کوئی توجہ نہیں. نکاح شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، گھر کے باتھ روم پر 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. حق مہر 32 روپے، 5 روپے لکھ دو. لا حول ولا قوة. یہ عورت کی تکریم کے منافی. حق مہر نکاح کے ارکان میں سے، اس کے تقاضے پورے کرو. آگے اور تفصیل آئے گی. تو فرماتے ہیں انس بن مالک، نبی علیہ السلام نے صفیہ کو آزاد کیا. صفیہ آپ کی لونڈی بن کر آئی تھی، اسے آپ نے آزاد کر دی. یہ خیبر کی جنگ کے بعد کیونکہ یہ جنگ لڑ کے اس کو خیبر کو فتح کیا تھا، لہذا خیبر کی تمام جو عورتیں تھیں مسلمانوں کی لونڈیاں بنی. سب وہ قیدی تھی اور قیدی عورتوں کو نبی علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم کیا. صفیہ بھی ان قیدیوں میں موجود تھی جو کہ ایک سردار کی بیٹی تھی. صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سردار کی بیٹی، آپ اس کی حقدار ہیں، تاکہ آپ بھی سردار ہیں اور یہ خود سردار کی بیٹی ہے، تاکہ اس کی ایک عزت نفس تکریم ہو. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی لونڈی بنا لیا. لیکن لونڈی بنا کر اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اور اس آزادی کو حق مہر بنایا. اس آزادی کو حق مہر بنایا. اگر یہی عورت صفیہ اپنا نفس خریدتی کہ میں اتنی رقم ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کراتی ہوں، تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے دینے پڑتے، اور سردار کی بیٹی تھی، اس کی قیمت زیادہ ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کیا اور اس کی آزادی کو اس کا حق مہر بنایا. تو اس سے ثابت ہوا اگر ایک لونڈی کسی شخص کے پاس ہو، اسے اگر وہ آزاد کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس آزادی کو حق مہر بنا سکتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، لیکن تخصیص کی دلیل کوئی نہیں. لہذا کوئی بھی شخص جس کے پاس لونڈی ہو، اس کو اگر وہ آزاد کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو آزادی اس کا حق مہر بن سکتا ہے. کچھ لوگ یہاں پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالتے ہیں اسلام کے خلاف کہ اسلام میں یہ نظام ظالمانہ ہے کہ وہ عورتیں جو دشمن سے حاصل ہوتی ہیں ان کو لونڈی بنا لیا جاتا ہے، لونڈیاں بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ عورت کی عزت نفس کے خلاف ہے. جو عورت کل تک آزاد تھی آج وہ لونڈی بن گئی. یہ تو اسلام کا ایک ظالمانہ نظام، لیکن نہیں، یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے اور بڑی منفعت پر قائم ہے. بڑے عظیم اس کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو لونڈی بنایا گیا ایک مجاہد کی جو کہ تقویٰ کے منہج پر قائم ہے، تاکہ اس کی کفالت میں دیا جائے، اس کو پالے پوسے بھی، کھلائے پلائے بھی اور اس کی دینی تربیت بھی کرے. اس کا کوئی بدل نہیں. جہاں عورتوں کو جو علاقے فتح ہوتے ہیں اور عورتوں کو قید نہ کیا جائے، انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، وہاں وہ مفاسد رونما ہوتے. ابھی کل کی بات ہے، افغانستان کے جہاد میں روز ٹوٹا، کٹ گئے، بہت سے علاقے کٹ گئے اور بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں، گھروں سے نکلی. اگر وہی ایک اسلام کے نظام کے مطابق
اگر یہ لونڈیاں ہوتی، مجاہدین میں تقسیم ہوتی تو ان کی تربیت بھی ہوتی، کفالت بھی ہوتی، مگر ان عورتوں نے پھر کیا دھندا بنایا، سب جانتے ہیں کیا پیشہ بنایا انہوں نے۔ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ ایک لونڈی کو عزت کے ساتھ ایک مجاہد کو دیا جائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ثلاثۃ یؤتون اجورہم مرتین، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ہر کام کا اجر دوہرا ہے، جو کام وہ کریں گے ان کا ثواب ڈبل ہے۔ ان میں سے ایک شخص رجل عنده امۃ، ایک شخص ہے اس کے پاس لونڈی ہو، فعلمها فاحسن تعلیمها، اس کو وہ تعلیم سکھائے، دین سکھائے، وادبها اور اس کو ادب سکھائے، فاحسن تادیبها اچھا ادب سکھائے، تعلیم دینے کے بعد ثم اعتقها پھر اس کو آزاد کر دے، وتزوجها اور اس سے شادی کر دے۔ یعنی شریعت نے ترغیب دلائی کہ ان کو لونڈی بنا کر نہ رکھو، ان کو آزاد کر کے نکاح میں لے، ان کی کفالت ہو اور ان کی تربیت ہو اور دینی تعلیم ہو۔ اسلام کا نظام تو اگر شمار کریں اس کے محاسن، بے شمار اس کے محاسن، لیکن اگر ایسے علاقوں کی عورتوں کو چھوڑ دو مادر پھر آزاد تو وہ تباہی مچتی ہے، اخلاقی تباہی، اور عزت کے جنازے نکلتے ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جی